الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه سلاما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے دوست درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة السلام علیکم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع قرآن و سنت اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باہمی تعلق منتخب کیا گیا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضور کا خاندان، یہ صرف سرکار کے خونی رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ ان کی زندگیاں
قرآن اور سنت کا عکس نظر آتی ہے۔ یہ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے عامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنے والی ہستیاں ہیں، اور یہ حدیث پاک جو مشہور و معروف ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اس طرح بھی یہ حدیث پاک ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ ایک جگہ پہ سنت کا ذکر ہے اور ایک جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر ہے۔ تو اگر اس کی تحقیق کی جائے تو یہ بات ایک ہی ہے کہ جو آل نبی ہے وہ سنت نبی سے جدا نہیں، اور سنت نبی ان سے جدا نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ترجمان ہیں، حضور کی سنت کے عامل ہیں، سرکار کی شریعت کے پہرے دار ہیں۔ تو یہ حدیثیں اگر ملائی جائیں تو ان میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی ہیں۔ قرآن اور سنت ہو یا قرآن اور آل نبی ہوں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت مولا علی ہوں، حضور کی بیٹیاں ہوں، سرکار کے بیٹے ہوں، یہ سارے لوگ حضور کی سیرت کا بھی عکس ہیں، یعنی سرکار کی سیرت کا رنگ بھی ان کی زندگی پہ نظر آتا ہے، بلکہ اس قدر یہ سراپا سنت نبی ہیں کہ جب سرکار کے وصال کے بعد ایک اعرابی آیا تھا تو یہ حدیث اس ٹاپک سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن تھوڑا سا اس میں حصہ ہے جو میں عرض کر کے اپنی بات کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ سرکار سے ملنے آیا بڑی دور سے، اور حضور کا وصال ہو چکا تھا، تو وہ مولا علی سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو وہ دیکھ کر پہچان نہ سکا، وہ سمجھا شاید یہی رسول اللہ ہے۔ اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رسول اللہ تو وصال کر گئے ہیں، میں تو حضور کا غلام ہوں۔ یہ ہے سیرت رسول کا رنگ آل نبی کے اوپر، یہ ہے رسول اللہ کے قرآن کا رنگ سرکار کی آل کے اوپر۔ جب قرآن اتر رہا تھا جس ماحول کے اندر، جس مقدس مکان کے اوپر، تو اسی خوبصورت ماحول میں، اسی نورانی جگہ پر سرکار کے شہزادے حسن و حسین پرورش پا رہے تھے، بلکہ جس سینے پر اتر رہا تھا، اسی سے آپ کو شاید موضوع کا بہت سارا حصہ سمجھ آ جائے گا کہ جس سینہ پر قرآن اتر رہا تھا اسی سینے پر حسین کھیل رہا تھا۔ پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ قرآن کو کس قدر سمجھنے والے لوگ ہیں اور قرآن کو کس محبت سے پڑھنے والے لوگ ہیں۔
مولا علی کی یہ کرامت یہ لکھی ہوئی ہے کرامات کے اندر، مولا علی پاک سواری پر ایک قدم رکھتے تو الحمد سے قرآن شروع کرتے اور دوسرا قدم رکھنے سے پہلے پہلے قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ دیکھیں کرامت بھی کس انداز کی ہے، اس کرامت کا تعلق بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کب اتری، کس لیے اتری، کس جگہ پہ اتری۔ قرآن کی ہر آیت کے بارے میں آپ فرماتے تھے مجھے پتہ ہے کہ کس لیے اتری، کس جگہ اتری، کیوں اتری۔ قرآن کے ظاہر کو بھی علی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی علی جانتے ہیں، تو قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے ان ہستیوں کا۔ اور حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ گھر میں چکی چلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں تو پھر بھی قرآن پڑھتی ہیں، بچوں کا جھولا جھلاتی ہیں تو پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں، اور اگر بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام فرماتی ہیں، کھانا بناتی ہیں تو پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ تو جس ماں نے لوریاں ہی قرآن کی سنائی ہیں، جس باپ نے لوریاں ہی قرآن کی سنائی ہیں، تو اس گھر کا پھر قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ سنت سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور قرآن سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ صرف نسل ہونے کی وجہ سے ان کو عظمت نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ کے دین کے بھی وارث ہیں، حضور کے دین کے بھی یہ وارث ہیں۔ اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو جو ہے یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، بہت کم۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہستیاں قرآن سے کتنا گہرا لگاؤ رکھتی تھی، ان کو سنت نبوی سے کتنا پیار تھا، کتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ۔ یہ سرکار کی سنت کے اوپر پختگی سے عمل پیرا تھے، تو اس کا مطلب ہے آل نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا تعلق بھی اللہ کے قرآن سے ہو جائے۔ کیوں جی، اگر ہم محبت کرتے ہیں نا حضور کی آل سے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن کی تلاوت ہو، ہمارا گھر بھی گانوں کا مرکز نہ بنے، ہمارا گھر بھی فلموں کا اڈا نہ بنے، بلکہ ہمارے گھر سے اللہ کے قرآن کی آوازیں آئیں، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اور قرآن کے اوپر عمل جو ہے یہ بھی ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل یہ بھی ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ حضرت شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محی الدین ابن عربی، بہت بڑے اللہ کے ولی اور بڑی مستند ہستی ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین کی جہاں عظمت لکھی ہے نا، وہاں انہوں نے یہ چند جملے لکھے ہیں، یہ کسی عام بندے کے جملے نہیں، یہ بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ کے جملے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان عالماً بالقرآن، امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کان عالماً بالقرآن، کہ امام حسین قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ کان عالماً بالقرآن، کہ آقا حسین کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ قرآن سے بے خبر تھے، صرف حضور کے نواسے ہیں، بلکہ قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے کہ جناب عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا تو امام حسین سے پوچھا کرتے تھے۔ کان عالماً بالقرآن، اور صرف عالم نہیں تھے، آگے جو دوسری صفت انہوں نے بیان کی نا شیخ ابن عربی نے، وہ کہتے ہیں عاملاً، صرف حسین قرآن کے عالم کا نام نہیں، حسین قرآن کے عامل بھی تھے، ان کی زندگی میں قرآن کا رنگ نظر آتا تھا۔
ان کی زندگی میں قرآن کا عکس نظر آتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں زاہدن، آقا حسین دنیا سے تعلق توڑ کے اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے۔ یہ وہ صفتیں ہیں جو عام طور پہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں تقیًا، آقا حسین بہت بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے حلال کردہ اور حرام کردہ چیزوں سے واقف تھے اور ان کی پابندی کرنے والے تھے۔ پابندی تو کرنی تھی۔ ابھی 2-4 سال کی عمر ہے، کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہے، صدقے والی کھجوریں، تو ڈھیر کے اوپر کھیلتے کھیلتے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، سرکار نے اسی وقت انگلی مار کے باہر نکالا، اور جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ فرمایا اما شعرتا، فرمایا کیا تجھے علم نہیں ہے، یا اما علمتا، تجھے علم نہیں، انا نحن آل محمد لا ناکل صدقہ، تمہیں پتہ نہیں یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور ہم آل محمد صدقہ نہیں کھایا کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے آپ 2-4 سال کے بچے کو کیا پتا کہ یہ صدقہ جو ہے کس پہ حرام ہے کس پہ حلال ہے؟ کیوں جی ہے پتہ کسی کو؟ 2-4 سال کا بچہ، پتہ چلا عام گھر کا بچہ اور ہے، نبی کے گھر کا بچہ اور ہے۔ وہ پیدائشی قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان پر شریعت کے احکام بچپن سے ہی لاگو ہیں، وہ بچپن سے ہی شریعت کے محافظ ہیں۔ فرمایا تجھے شعور نہیں کہ ہم آل نبی صدقہ نہیں کھاتے؟ تو یہ اس قدر تقویٰ کی تربیت گھر سے کی گئی، اس قدر حرام و حلال کے بارے میں معرفت اس گھر کو حاصل تھی۔ اور آگے فرمایا وراءً، حرام تو حرام ہے، شک والی چیزوں سے بھی آقا حسین بچنے والے تھے، شک والی چیزوں سے بھی آقا حسین بچنے والے تھے۔ اور اگلی صفت فرماتے ہیں جوادن، اور آقا حسین اللہ کی راہ میں بہت زیادہ بانٹنے والے تھے۔ جواد وہ ہوتا ہے، اچھا سخی ایک لفظ ہے اور ایک ہے جواد، ان دونوں میں فرق آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑی لطیف بات ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ یہاں ابن عربی کی محبت دیکھیں، انہوں نے سخی نہیں بولا کہ کانا سخیان، کہ امام حسین سخی تھے، بلکہ فرمایا جوادن، کیونکہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ حاتم طائی سخی تھا لیکن حسین جواد ہے۔ ہائے ہائے، حاتم طائی کی سخاوت ہے لیکن نبی کے گھر والے سخی نہیں ہیں، یہ جواد ہیں۔ کیوں؟ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جواد وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلا دے۔ جواد وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہ کر، خود فاقہ کر کے، خود روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو پھر وہ اسے سارا سامان دے دے اور افطاری بھی نہ کرے، اور پھر یہ کہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں نا یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، کسی غرض کے لیے نہیں کھلا رہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکر طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عربی فرماتے ہیں جوادن، امام علی مقام بہت جواد تھے، اللہ کی راہ میں بانٹنے والے، فصیحاً بلیغا، اور فصاحت و بلاغت کا سمندر امام حسین تھے۔ فصاحت و بلاغت جو عربی لغت کے اوپر اتنا عبور حاصل ہو کہ ہر جملہ جچا تلا ہو، ہر جملہ اتنا حسین ہو کہ دنیا کے شاعر بھی دنگ رہ جائیں، دنیا کے عربی دان بھی دنگ رہ جائیں۔ یہ عربی ادب کیوں نہ ہوتا جس نے سیکھا نبیوں کے امام سے ہے، جس نے سیکھا مولا علی سے ہے، پھر وہ حسین فصاحت و بلاغت کا سمندر تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں عارفاً باللہ، امام حسین اللہ کو جاننے والے تھے، عارف تھے، عارف کامل تھے امام حسین، عارفاً باللہ، حسین عارف تھے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اور صرف عارف نہیں تھے، فرماتے ہیں وَقَانَ دَلِيلًا عَلَىٰ ذَاتِهِ تَعَالَىٰ
بلکہ اللہ کی کوئی دلیل مانگے کہ اللہ ہے تو اسے کربلا والا حسین دکھا دو، اسے پتہ چل جائے گا رب ہے۔ مکانہ دلیل علی ذاتی، آپ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی دلیل امام حسین تھے، یعنی ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ایک امام حسین ہیں۔ وَكَانَ الْحُسَيْنُ السِّبْطُ آیَةً مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور شیخ ابن عربی فرماتے ہیں امام حسین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اس قدر قرآن اور سنت کا رنگ ان کی زندگی پر تھا کہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا یہ عام نہیں، یہ مصطفیٰ کا شہزادہ ہے۔ تو ان سے بڑھ کے قرآن اور سنت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر قرآن پہ عمل کون کر سکتا ہے؟ قرآن جس بات کا حکم دے تو وہ آل نبی میں نظر آتی ہے، اور جس کام سے قرآن روکے آل نبی سب سے زیادہ اس سے بچنے والے، حرام سے بچنے والے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے۔ یہ سرکار کے اہل بیت اطہار ہیں کہ اگر کوئی بھوکا آتا ہے اور کھانا کہیں سے نہیں ملتا تو اسے در زہرا پہ لایا جاتا ہے، اور علامہ اقبال بول اٹھتے ہیں کہ سیدہ زہرا کا مقام کیا ہے، ان کا قرآن سے تعلق کیا ہے، ان کا سنت نبوی سے تعلق کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، بحر محتاج دلش آنگون سوخت، با یہودی چادر خودرا فروخت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی مائیں عزت پانا چاہتی ہیں تو جناب زہرا کے نقش قدم پہ چلے، اللہ ماؤں کو بھی عزت عطا فرما دے۔ اللہ کی رضا اگر دیکھو کہ کوئی ماں حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے حضور کی شہزادی کے نقش قدم پہ چلیں، اللہ کریم اس ماں کو بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مسکینوں اور غریبوں سے اتنی محبت جناب زہرا کو، فقیروں سے اتنا پیار، غریبوں کے اوپر اتنی شفقت کہ اپنی چادر یہودی کو بیچ کر بھی جناب زہرا بھوکے کو کھانا کھلا دیتی۔ کردار دیکھو، سخاوت دیکھو، جوادی دیکھو، ان کی رحمتیں اور کرم دیکھو، کیوں نہ رحیم ہوتی بیٹی جو رحمت للعالمین کی ہے۔ جملہ بہت بڑا ہے، آپ بولے نہیں، جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہو تو اس میں رحمت نہ ہو، جو کریم بیٹی کی نبی کی بیٹی ہو اور اس میں کرم نہ ہو، جو جواد نبی کی بیٹی ہو اور بانٹنے والی نہ ہو، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ اللہ مولا علی بھی قرآن کے عامل اور جناب زہرا بھی قرآن پہ عمل کرنے والے، تو یہ ہستیاں قرآن پہ پہرا دینے والی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ان کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن قرآن سے دور ہو تو سمجھیں وہ دعوے میں کمزور ہے، اس کا دعویٰ کامل نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ قرآن سے اتنا گہرا تعلق کہ حضرت امام پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے، یہ حضرت امام حسن کے بارے میں گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو قرآن میں کچھ مقام ایسے ہیں جہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کا شبینہ پڑھنا اور ہے، سمجھ کے پڑھنا اور ہے۔ جی والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، شبینہ پڑھ دو، پڑھائیں لیکن کبھی خود بھی پڑھ لیں۔ مدرسے سے بچے لے آئے، ساری رات قرآن پڑھا لیا، لیکن جس کا باپ مرا ہے اس نے خود ہاتھ نہیں لگایا، جس کی ماں مری ہے اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہمارا صرف رسمی تعلق ہے، جان نہیں نکل رہی، سورت یاسین پڑھاؤ،
ختم ہے قرآن مکمل کرواؤ، دکان نہیں بنی ہے قرآن مکمل کرواؤ بچوں سے، انہیں کھانا کھلا دو، قرآن مکمل کروا دو، صرف رینٹ پہ قرآن نہ پڑھاؤ، کبھی خود بھی پڑھ کے سینہ روشن کر لیا کرو، کبھی خود بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو کسی سے پڑھانا بھی اچھی بات ہے، لیکن خود بھی پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ حضرت امام حسن پاک جب قرآن پڑھتے تو جب جہاں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کیا کہتے؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ قرآن کی فہم دیکھیں آپ، کہ یعنی وہ قرآن صرف رسمی نہیں پڑھتے کہ سپارہ مکمل ہو گیا، سورت مکمل ہو گئی، آج میں نے 2 سپارے مکمل کر لیے اور بڑی بات ہے، نہیں، وہ جہاں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو وہاں پہ رک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جہاں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو وہاں سمجھو کہ اللہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، کبھی اس کی چس لیں نا، کبھی اس کا لطف لیں، کبھی قرآن کھول کر کبھی توجہ کریں۔ رب جب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کا سینہ نور ایمان سے روشن ہے، اے ایمان والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب کی غلامی میں آنے والو۔ آگے بات اللہ فرماتا ہے، پہلے مخاطب کرتا ہے اور اپنوں کو الگ طریقے سے کرتا ہے، غیروں کو اور طریقے سے کرتا ہے۔ کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین، قل یا ایھا الکافرون، محبوب آپ فرمائیں اے کافرو، کہیں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، لیکن جب کہتا نا یا ایھا الذین آمنو، اوے میرے ہو، یا ایھا الناس میں سارے ہیں، لیکن جب کہتا نا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو میری محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو جہاں آتا یا ایھا الذین آمنو، حضرت امام حسن پاک ہاتھ باندھ کر عرض کرتے لبیک اللہم لبیک، میرے مولا میں حاضر ہوں، تو حکم دے، کیا حکم ہے؟ پھر اگلا حصہ پڑھتے۔ اور کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ایک تو قرآن ہے ترتیل سے پڑھنا، قرآن 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، قراء کرام بھی تشریف فرما ہے، 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، ایک ترتیل سے پڑھا جاتا ہے، ایک تدویر سے پڑھا جاتا ہے، ایک حدر سے پڑھا جاتا ہے۔ 3 طریقے ہی ہیں نا۔ ترتیل سے ہوتا ہے ٹھہراؤ کے ساتھ، جیسے محفلوں میں قاری تلاوت کرتے ہیں۔ تدویر سے ہوتا ہے درمیانے انداز میں، جیسے نماز میں قرآن پڑھتے ہیں امام صاحب، یہ ہوتا ہے تدویر۔ اور حدر ہوتا ہے تیزی سے، جیسے ختم پڑھا جاتا ہے یا تراویح میں پڑھا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے حدر۔ لیکن ایک طریقہ قرآن کا اور بھی ہے، یہ ہشت بہشت سے یہ پھول آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، یہ چشتیوں کا پھول ہے، یہ چشتیوں کے سمندر سے موتی لیا ہے جو آپ تک عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے ترتیل سے پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر، دوسرا ہے تدویر سے پڑھنا درمیانے انداز میں، تیسرا ہے حدر سے پڑھنا تیزی کے ساتھ، اور ایک ہے تردید سے پڑھنا۔ یہ چوتھا طریقہ میں آپ کو آج سلسلہ چشتیہ کے خاص موتیوں میں سے موتی عرض کر رہا ہوں۔ تردید سے پڑھنا یعنی جب قرآن پڑھ رہا ہو تو جس آیت پہ مزہ آ جائے اس آیت کو بار بار پڑھا جائے، اس آیت کو 1 بار نہیں 2 بار پڑھا جائے، 3 بار پڑھا جائے، 4 بار پڑھا جائے، بلکہ 1000 بار بھی پڑھا جائے تو اس کا لطف ختم نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے تردید سے قرآن پڑھنا۔ یہ کئی اللہ کے ولیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک آیت پہ پوری رات گزار دیتے تھے، پوری رات ایک آیت پڑھتے رہتے، جب اس آیت پہ ان کو لطف اتنا آتا، سکون اتنا آتا، ان کو روحانیت اتنی ملتی، ان کو کیفیت اتنی ان کے اوپر طاری ہوتی کہ وہ ایک آیت پر ساری رات گزار دیتے۔ یہ ہے تردید سے قرآن پڑھنا، کہ ایک آیت کو بار بار پڑھنا۔ تو آل نبی جب قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ صرف حدر
ترتیل اور تدویر سے نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ تردید سے پڑھا کرتے، ہر آیت پر رک کر اس آیت کی چاشنی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت سیدنا امام حسن پاک قرآن اس انداز میں پڑھتے کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آتا وہاں رک جاتے، وہاں کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر جب آپ نماز پڑھنے لگتے نا حضرت امام حسن پاک تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، وضو کرتے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ تو کسی نے پوچھا حضور آپ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا۔ یہ خوف خدا دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، اللہ کی معرفت دیکھیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا کہ تجھے پتہ نہیں میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، میں اس مالک کی عدالت میں جا رہا ہوں جو احکم الحاکمین ہے۔ تو یہ آل نبی کا قرآن سے تعلق ہے اور رسول اللہ کی سنت سے تعلق ہے۔ حضرت امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بردبار تھے، برداشت بہت تھی آپ کو، جتنی بھی باتیں کو کرتا آپ صبر سے برداشت کر لیا کرتے۔ صبر اللہ نے آپ کو کمال درجے کا عطا فرمایا تھا، برداشت اللہ نے کمال درجے کی عطا فرمائی۔ کسی نے گالی بھی دی تو جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے صبر کیا۔ مروان جو تھا یہ مدینے کا گورنر تھا، ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھ کر اس نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر دیا۔ آپ دیکھیں آج ہم سنت، ہماری نظر میں سنت کی اہمیت کو ہے، لیکن حضور کی آل کا طریقہ دیکھو۔ اس نے جب ممبر کے اوپر بیٹھ کے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا تو آپ نے فوراً اسے روک دیا، فرمایا خبردار ممبر پہ بیٹھ کر میرے نانا کی سنت کی خلاف ورزی نہ کرو، ممبر بھی میرے نانا کا اور سنت بھی میرے نانا کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ فرمایا میرے نانا کی سنت ہے اگر ناک صاف کرنا ہو تو دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کر۔ وضو بھی کریں تو ناک جب صاف کرنا ہے تو کس ہاتھ سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو میرے سامنے میرے نانا کی سنت کے خلاف عمل کرے اور میں خاموشی سے بیٹھا رہوں۔ لوگوں نے کہا حضور آپ تو بڑے صابر ہیں، آپ کو یہ برا بلا بھی کہتا ہے مروان، آپ کے بارے میں غلط گفتگو بھی کرتا ہے، آپ خاموش رہتے ہیں، کبھی جواب نہیں دیا، آج کیا ہو گیا آپ جلال میں آ گئے؟ فرمایا وہ میری ذات کا مسئلہ ہے، یہ میرے نانا کی سنت کا معاملہ ہے۔ دیکھو سنت پہ عمل، اس کا مطلب یہ سنت کے پہرے دار ہیں، یہ حضور کی سنت کے اوپر عامل ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو سرکار کے فیض کا عکس ہیں، اور جہاں پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ذکر کیا صوفیاء کا، بڑے بڑے صوفیاء کا ذکر کیا، حضرت داتا علی حجویری یہ بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری بھی حضور کے خاندان عالی شان میں سے ہیں۔ جہاں پہ ذکر کیا سرکار کی امت کے صوفیاء کا، جہاں پہ ذکر کیا سرکار کی امت کے ولیوں کا، جہاں پہ ذکر کیا سرکار کی امت میں سے اماموں کا، وہاں پر حضرت امام محمد باقر کا ذکر فرمایا، وہاں پر امام جعفر الصادق کا ذکر فرمایا۔ اور جب امام جعفر کا ذکر فرمایا تو وہاں ایک بات ان کے بارے میں لکھی، فرماتے ہیں آپ کی خدمت میں حضرت داؤد طائی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائے، میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ خود بہت بڑے عابد ہیں، زاہد ہیں، میں کیا تمہیں نصیحت کروں گا؟ تم خود بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے زاہد ہو، بہت بڑے صوفی ہو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا نہیں حضور
آپ کو اللہ نے ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آل نبی کو اللہ نے ساری مخلوق پر فضیلت بخشی ہے۔ اور جب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، یہ ضمناً بات آ گئی ہے، تو سرکار نے پوچھا جبریل بتاؤ، بڑے بڑے تم نے نبیوں کی زیارت کی ہے، بتاؤ کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا؟ یہ پوچھ حضور رہے ہیں، جواب جبریل دے رہے ہیں۔ کہا آپ تم نے بڑے بڑے نبی دیکھے ہیں، رسول کی زیارت کی ہے، تم نے خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، صفی اللہ سب کو دیکھا، بتاؤ کوئی ہمارے جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے آگے سے جو گزارش کی، انہوں نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، حضور میں نے مشرق اور مغرب سارے پھرے، مشرق اور مغرب سارے پھرے ہیں، فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ سے اعلیٰ میں نے کوئی کائنات میں نہیں دیکھا، ساری کائنات پھری ہے لیکن آپ جیسا میری آنکھوں نے، بولیں گے تو آگے چلیں گے، یا رسول اللہ۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو جہاں دیکھے ہیں بتلاؤ کیسے ہیں ہم، تو نے تو جہاں دیکھے ہیں بتلاؤ کیسے ہیں ہم، کہنے لگے جبریل سن کر، کہنے لگے جبریل سن کر شاہ مجھے حق کی قسم، کہنے لگے جبریل سن کر شاہ مجھے حق کی قسم، آفاق ہا گردیدہ میں، آفاق ہا گردیدہ میں، مہر بتاں ورزیدہ میں، بسیار خوباں دیدہ میں، لیکن تو چیزیں دیگری، کہتے ہیں یا رسول اللہ آفاق ہا گردیدہ، میں نے سارے جہاں پھرے ہیں، مہر بتاں ورزیدہ، بڑے بڑے محبوبوں سے محبت کی ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، حضور بڑے بڑے حسن والے دیکھے ہیں، پر لیکن تو چیزیں دیگری، حضور تسی جگ تو وکھری ہو۔ اچھا یہاں تک تو حدیث آپ نے سنی ہے، اس کا اگلا حصہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ جبریل نے آگے کہا وَلَمْ أَرَى بَنِي أَبٍ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي ہاشم، یا رسول اللہ آپ جیسا نبی کوئی نہیں، بنو ہاشم جیسا خاندان کائنات میں کوئی نہیں، حضور ہاشمی بھی ہیں قریشی بھی ہیں، حضور مطلبی بھی ہیں، تیرے خاندان جیسا کائنات میں خاندان کوئی نہیں، تیرے باپ جیسا کائنات میں باپ کوئی نہیں، تیرے دادا جیسا دادا کوئی نہیں، تیری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، تیرے نانا جیسا نانا کوئی نہیں، اور تیری نسل جیسی نسل کوئی نہیں، تیری اصل جیسی اصل کوئی نہیں۔ تو یہ حضرت یا رسول اللہ، حضرت داؤد طائی نے کہا حضور آپ ساری مخلوق میں اعلیٰ ہیں، حضرت امام جعفر الصادق سے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی عظمتیں وراء الورا ہیں، حضور آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو انہوں نے جو جملہ آگے بولا، حضرت امام جعفر الصادق کسی عام ہستی کا نام نہیں، امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ نہ ہوتا، جو 2 سال امام جعفر صادق کے پاس رہا۔ کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے آپ کی عمر کتنی ہے، تو فرمانے لگے میری عمر ہے 2 سال۔ اس نے کہا جی آپ تو بوڑھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال۔ انہوں نے فرمایا باقی عمر کوئی عمر ہے،
میری زندگی وہی ہے تو جو 2 سال میں نے رسول اللہ کے بیٹے علی کے لخت جگر، امام حسین کے نور نظر، امام زین العابدین کے پوتے، امام محمد باقر کے بیٹے حضرت جعفر الصادق کے پاس جو 2 سال گزارے ہیں، میری اصل عمر وہی ہے۔ یہ امام جعفر الصادق ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، فرمایا اے ابو سلیمان، میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل روز قیامت میرے جد کریم علیہ تحیت و تسلیم اس پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے میری اتباع کا حق کیوں نہیں ادا کیا، کہ قیامت کے دن میرے نانا جان کہیں مجھے اس بات پہ ناراض نہ ہو کہ اے جعفر تم نے ہماری سنت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سنت سے تعلق ہے۔ اور آگے فرمایا کیونکہ اتباع نبوی کا تعلق نسب صحیح سے ہے اور نہ نسبت قوی سے، بلکہ پیروی کرنے سے ہی متعلق ہے۔ آپ نے جب یہ نصیحت فرمائی تو حضرت داؤد طائی رونے لگے اور عرض کرنے لگے، خداوند جس شخص کا خمیر ہی نبوت کی خاک سے ہے، جو نبی کی نسل ہے اور جس کی نشو و نما اپنے جد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برہان اور حجت کے اصول پر ہے، جس کی ماں جناب بطول زہرا ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، تو وہ ہستی اس قدر ڈر رہی ہے، اس قدر عاجزی کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے، تو میں داؤد طائی کون ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سنت نبی سے تعلق تھا، حضور کی شریعت کے اوپر پہرا دینے والے لوگ تھے کہ ساری رات عبادت کر کے بھی کہتے تھے ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ اور حضرت امام حسین کا ایک قول یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے بڑے ماننے والے ہیں، اور 10 دن ذکر لوگ کر کے اس کے بعد وہ سارا عمل ختم، شریعت ختم، نمازیں چھٹی ہو گئی نمازوں کی، اس کے بعد شریعت کے معاملات سے دور ہو گئے۔ لیکن حضرت امام حسین فرماتے ہیں اشفق الاخوان علیک دینک، آپ فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر سب سے زیادہ جو شفیق ہے وہ تیرا دین ہے۔ تیرا باپ بھی اتنا تیرے لیے شفیق نہیں جتنا تیرے لیے دین شفقت کرنے والا، تیری ماں بھی تیرے اوپر اتنی شفیق نہیں جتنا تیرا دین تیرے اوپر شفیق ہے۔ یعنی حضور کا قرآن یہ تیرے لیے رحمت ہے، سرکار کی سنت تیرے لیے یہ رحمت ہے۔ اور جس ہستی نے اس موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی جہاں زخموں سے چور چور تھے، حسین تیرے اس سجدے کا یہ عالم ہے کہ زخموں سے چور ہو کر بھی رب کا سجدہ نہیں چھوڑا، تو پھر جب مدینہ میں سجدے کرتے ہوں گے وہ کتنے اعلیٰ سجدے ہوں گے۔ سجدہ یہاں مسجد میں کرنا بڑا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے۔ سرکس لگی ہو تو لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن مسجد سے اذان آ جائے تو کوئی 4 بندے، کہیں 5، کسی مسجد میں 10 نمازی، کسی میں جناب 15 نمازی، اور باہر لائنیں لگی ہیں، دکانوں پر لائنیں ہیں، کھیلوں میں لائنیں ہیں، لیکن اللہ کے گھر ویران ہم نے کر دیے۔ پوچھو سیدنا امام حسین سے کہ ان سجدوں کی قیمت کیا ہے، اس نماز کا مقام کیا ہے کہ آخری وقت بھی آپ نے نماز قضا نہیں ہونے دی۔ تو یہ دیکھیں دین سے محبت ہے ان ہستیوں کو، سرکار کے قرآن سے محبت ہے، سرکار کی سنت سے محبت ہے۔ اور ایک ہستی کا نام بیچ میں رہ گیا، حضرت سیدنا امام زین العابدین، کیوں جی؟ جو سارے جانتے ہیں وہ سبحان اللہ کہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، جب عشق کی بات ہو تو امام زین العابدین کا نام نہ آئے، صبر کی بات ہو امام زین العابدین کا نام نہ آئے، جب اللہ کے نبی کی شریعت کی بات آئے اور امام زین العابدین کا ذکر نہ آئے، سجدوں کی بات آئے تو جس کا نام ہی سجاد ہے، سجاد حضرت امام زین العابدین کا لقب ہے۔ ایک ہوتا ہے ساجد،
کئی نام کے ساجد ہیں لیکن سجدہ کوئی نہیں۔ ساجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے والا۔ ساجد کا معنی کیا ہے؟ ساجدہ یسجد ساجد سجودن فہو ساجد، سجدہ کرنے والا ساجد۔ اور سجاد کہتے ہیں جو سجدے اتنے کرے، اتنے سجدے کرے۔ ساجد وہ ہے جو سجدوں پر ناز کرے، سجاد وہ ہے سجدے جس پہ ناز کرے، وہ سجاد ہیں۔ سجاد اتنے سجدے کیے کہ یہ ماس جو تھا پیشانی زخمی ہو جاتی، سجدے کر کر کے۔ اور سرکار نے فرمایا جب قیامت کو آواز دی جائے گی کہ زین العابدین اٹھے، سید العابدین اٹھے، سارے عابدوں کا سردار، قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا، سارے عابدوں کا تاجدار۔ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو فرمایا میرے بیٹے حسین کا بیٹا سجاد زین العابدین ہوگا۔ قیامت کے دن بھی وہ زین العابدین ہوں گے، قیامت کے دن بھی ان کو سجدہ کرنے والوں کا امام بنایا جائے گا۔ تو ان کی لونڈی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا جی دن کو کبھی میں نے ان کے لیے کھانا نہیں بنایا اور رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دن کو کبھی کھانا نہیں بنایا اور رات کو کبھی بستر نہیں بچھایا۔ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں دن کو کھانا اس لیے نہیں بناتی تھی کہ آپ کا روزہ ہوتا تھا۔ اب ملنگ جو ہیں وہ رمضان کا بھی نہیں رکھتے، کیوں جی؟ امام زین العابدین نفلی روزے اتنے کہ دن کو کبھی کھانا نہیں بنایا اور رات کو بستر اس لیے نہیں بچھایا کہ آپ رات کو کبھی بستر پہ لیٹے نہیں، ساری رات نفل پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سے تعلق، یہ ہے ان ہستیوں کا سنت سے تعلق۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم صرف صحابہ سے محبت نہیں کرتے، ہم آل نبی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ محرم میں اس لیے مسلسل خطبے وہ میں نے اس لیے پڑھے آل نبی کی شان میں، تاکہ یہ پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ساری ہستیاں ہمارے امام ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور سنت کا پیرا یہ ہے کہ کئی صدیاں بعد ایک آل نبی کی ہستی جسے پیر سید مہر علی شاہ کہا جاتا ہے، سنتیں رہ گئیں، سنتیں وہ بھی عشاء کی۔ کیوں جی؟ عشاء کی سنتوں کی ہمارے نزدیک کیا مطلب ویلیو ہے؟ غیر موقدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں رعایت ہے۔ لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے بھی سفر میں ہوں اور راستے میں خطرہ تھا ڈاکوؤں کا، وادی ہمراہ جائے، وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن جڑیاں وادی ہمراہ سن کریاں، وادی ہمراہ جائے، عشاء کی سنتیں قضا ہو جائیں، ڈاکوؤں کے ڈر سے خواب میں رسول اللہ آ جائیں، خواب میں حضور آ جائیں اور حضور نے فرمایا مہر علی آل نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ ہماری سنتیں چھوڑ دے۔ یہ سنت سے تعلق ہے آل نبی کا، یہ سنت سے ان کا معاملہ ہے، تو فرضوں سے ان کا تعلق کتنا گہرا ہوگا۔ تو امت کے لیے یہ ہستیاں مشعل راہ ہیں۔ آئیے اللہ کریم سے ہم یہ مانگیں کہ مولا ہمیں بھی وہ دین کا جذبہ عطا فرما دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔